اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہدایت ٹیلی ویژن کے واٹ فورڈ اسٹوڈیو سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یقیناً آپ بھی متوجہ ہیں پروگرام کے عنوان کے حوالے سے کہ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر نشر کیا جا رہا ہے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے جو پے در پے واقعات رونما ہوتے رہے، اور بالآخر ایک چونکا دینے والا اور ایک ایسا دلخراش واقعہ جو حال ہی میں پاکستان میں رونما ہوا۔ ہر ایک آدمی اس مطلب کی طرف یقیناً متوجہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہے، اس کے نزدیک جو تعلیمی درسگاہیں ہوتی ہیں، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، ان کا ایک خاص تقدس ہوتا ہے۔ مختلف قومیں مختلف ادوار میں جنگوں میں بھی مبتلا ہوتی ہیں، لیکن آپس میں یہ معاہدے قائم رکھتی ہیں کہ انتہائی سے انتہائی شدید جو جنگ ہو، اس میں بھی جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اسپتال ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین کے جو مراکز ہوتے ہیں، ان کو کسی طرح سے بھی ٹارگٹ نہ کیا جائے، اٹیک نہ کیا جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں نے جو ایک عرصہ سے خون کی ہولی کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، اور مختلف انداز میں انہوں نے اپنی پستی اور کمینگی کا جو اظہار اب تک کیا ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آخر میں واقعاً انہوں نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں، اور ایک تعلیمی ادارے پر ان کا جو حملہ تھا، کسی حوالے سے بھی کسی بھی قوم میں اور کسی بھی طرح سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بھی مختلف اقوام میں لوگوں میں نفرتیں ہوں، جنگیں ہوں، لیکن کسی تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانا اور معصوم اور بے گناہ بچوں کو، کہ یقیناً جو تعلیمی ادارہ ہوتا ہے اس میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک حد تک ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ پاکستان میں اب تک مختلف دہشت گردی کے جو واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، ان کی بھی مذمت بھی اپنے تئیں ہوتی رہی، لیکن یہ جو ابھی واقعہ رونما ہوا ہے، اس واقعے نے دنیا میں ہر انسان جس تک بھی یہ خبر پہنچی ہے، واقعاً اس کو غمگین اور پریشان کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج کے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور پاکستان میں اور پاکستان ملک کے ساتھ ہمارا دوہرا تعلق بنتا ہے ایک انسانیت کا، کہ یقیناً یہ واقعہ ہر انسان کے لیے پریشان کن واقعہ تھا، اور دوسرا جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے ملک ہے، ملک عزیز ہے، کہ واقعاً جہاں پر ہم پلے بڑے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، ہے اور رہے گا، اس لحاظ سے بھی ہماری ایک وابستگی جو ملک سے بنتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے تحت ہم نے چاہا کہ آج ہدایت ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا جائے، اور آج کے اس پروگرام میں یقیناً ہم استفادہ کریں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس ملک صاحب سے۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان سے اس موضوع سے متعلق بھی ہمارے سوالات رہیں گے۔ اور بریک کے بعد ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ابھی تک صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اور بالخصوص جو یہ آخری واقعہ ہے، اس حوالے سے اگر اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا کوئی اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں، قبلہ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا۔ ایک نکتہ جس کی طرف ہم اس پروگرام میں ضرور آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے، کہ ہم جو مکتب اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اس مکتب کی ایک شناخت ہے، اور وہ شناخت کیا ہے؟ مظلومیت اور مظلوم کی حمایت۔ یہ ایک ایسی شناخت ہے مکتب اہل بیت کی، جہاں کہیں بھی ظلم ہو، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کون ہے،
ظلم ہو تو مکتب اہل بیت کو ماننے والا کبھی بھی وہاں خاموش نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ہمارے مولا و آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری پیروی ہے اپنے ان آسمانی راہبروں کے حوالے سے کہ جو ہمیں کسی بھی ظلم کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ ہو تو ہم وہاں خاموش نہیں رہتے، اور بالخصوص یہاں جو واقعہ ابھی پاکستان میں رونما ہوا ہے کیسے ممکن ہے، بالخصوص پاکستان میں بسنے والے ملت جعفریہ ہم اس درد کو سمجھتے ہیں، اور ایک عرصہ سے ملت جعفریہ کے افراد جو پاکستان میں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں، پوری قوم کو جس انداز میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے جو سب سے زیادہ لوگ رہے ہیں وہ مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ ظلم و ستم کا باب کھولا جا رہا تھا، مختلف واقعات ہو رہے تھے، جب بالخصوص مکتب تشیع اور ملت جعفریہ کے افراد کو مثلا بسوں سے اتار کر شناخت کر کے انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور ہمارے جو بزرگان تھے ملت جعفریہ کے سرکردہ افراد تھے، اور وہ لوگ کے جو واقعاً ایک آزاد رائے رکھنے والے لوگ تھے، اس وقت چیخ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے واقعاً اس کا اگر سد باب نہ کیا گیا تو یہ ایک ایسی آگ ہے کہ اس آگ سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ لیکن نہ جانے کن مسلطوں کے تحت اس وقت جو ارباب اقتدار تھے اور جو مختلف لوگ تھے وہ اسے کبھی فرقہ واریت کی بات کہتے اور کبھی کہتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ محض جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور مثلا مکتب تشیع کے ساتھ ان کی خاص خصومت ہے، اس بنا پر یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم مکتب اہل بیت کو ماننے والے اگر آج اس ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن جان لیں کہ ان کی حقیقی سازش مکتب تشیع کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ پورے ملک پاکستان اس کے خلاف یہ پوری سازش ہو رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں واقعاً ان کا کسی مکتب کے ساتھ اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، یہ خون ریز قسم کے لوگ ہیں، خونخوار بھیڑیے ہیں۔ یہ اگر آج ایک طبقے کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اگر جو دیکھنے والے خاموش ہیں اگر وہ خاموش رہے تو یہ آگ ان تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ابتدا میں اس برائی کی روک تھام نہیں کی گئی، اور ظلم و ستم کا یہ بازار گرم رہا، اور یہ آگ بڑھتی چلی گئی، اور آج پاکستان میں یہ جہنم اس قدر گرم ہو چکا ہے کہ اس کی تپش سے جو ہے وہ کوئی طبقہ بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اس عنوان سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا ظفر عباس ملک صاحب سے کہ اس موضوع سے متعلق جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے فرمائیں کہ اس حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں یہ کیسے یہاں یہ صورتحال جو ابھی تک بنی ہے، اور بالخصوص جو آخری واقعہ ہے اس حوالے سے جو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ بہت شکریہ جناب علامہ عظمت عباس زہری صاحب قبلہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شریک ہونے کی مجھے سعادت بخشی۔ یقیناً جتنا بھی دکھ اور افسوس کیا جائے پشاور کے حادثے پر، جس میں تقریباً 150 نہتے اور معصوم جانیں اس بربریت اور حیوانیت کے بھینٹ چڑھی۔ پاکستانی کی حیثیت سے ہر پاکستانی
چیخ اٹھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو انسانیت کے روپ میں، اور پھر خالی انسانیت کے روپ میں نہیں بلکہ اسلام کے روپ میں، اسلام کے نام پر بدنما دھبا بن کر پوری ملت اسلامیہ کے ناموس پر حملہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات عام ہے، اور یہ کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا بغیر کسی بدلے یا انتقام کے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب اسی آیت کے حوالے سے میں قبل اس کے کہ دوسرے تفصیلات میں جائیں، ہم یہ چاہوں گا کہ کچھ تھوڑی سی جو شرعی حیثیت ہے اس قتل و خون کی، اس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور سامعین ناظرین کی خدمت میں عرض کروں۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو قیامت کے دن جہنم کے اس مقام میں داخل کیا جائے گا کہ جہاں پر ان لوگوں کی سزا ہے کہ جو پوری انسانیت کے قاتل ہیں، تو پوری انسانیت کے قاتل کی حیثیت سے اس کو جہنم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعط الناس من قتل غیر قاتل او ضرب غیر ضارب، جو کسی کو قتل نہ کرے اور اس کو اگر کوئی قتل کر دے، جو کسی کو نہ مارے اور اس کو اگر کوئی مار دے، تو وہ آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا باغی ہے، سب سے بڑا سرکش ہے۔ اور پھر قیامت کے دن یہ ارشاد ہوتا ہے، یہ قتل خون کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اول ما رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو قاتل ہیں، وہ لوگ کہ جو دوسروں کا خون بہانے والے ہیں، ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بلکہ تفصیلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے ان کو پوری سزا مل جائے گی اور جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے لوگوں پر متوجہ ہوں گے، اور اس سے پہلے دوسرے کسی شخص کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک عجیب حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ لزوال الدنیا جمیعا اہون علی اللہ من دم سفک بغیر حق، کہ اگر ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اگر ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک آسان ہے اس سے کہ ناحق خون زمین پر بہایا جائے۔ ایک ناحق خون کے بہانے کے مقابلے میں پوری دنیا اور پوری کائنات کی تباہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک آسان ہے، اور یہ جو ہے مشکل مرحلہ ہے۔ اسی طریقے سے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو شخص ایک مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، کہ یقتل المومن متعمدا هل له توبہ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟
تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان قتلہ لایمانہ فلا توبۃ لہ، اللہ اللہ، اگر اس کے ایمان کی وجہ سے یہ ہمارے وہ مظلوم شیعہ کہ جن کو صرف اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ شیعت کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر ان کے لیے ہے کہ ان کو یہ دیکھ کر کہ یہ شیعہ ہیں اس لیے ان کو قتل کیا جائے، ان کی ایمان کی بدولت جن کو قتل کیا جاتا ہے اگر، تو اس قاتل کے لیے فلا توبۃ لہ، اس قاتل کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ لِغَضَبٍ، اور اگر اس کا قتل جو ہے کسی اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے ہو، اور لِسَبَبِ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، یا کسی دنیا کے میٹر اور سبب کی وجہ سے ہو، کسی اور معاملے کی وجہ سے وہ قتل کر رہا ہو، تو فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَن يُقَادَ مِنْهُ، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، اس کے خون کے بدلے میں خون بہایا جائے۔ یہ مختصر سا، یعنی بہت سی احادیث اور آیات اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور اس حوالے سے میں اپنے طرف سے، اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی ملت جعفریہ کی طرف سے جس طریقے سے جہاں بھی جہاں لوگ ہیں ان سب کے دکھ اور درد کو ان ماؤں اور ان نونہالوں کے والدین کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں کہ وہ جس دکھ کو اب برداشت کر رہے ہیں اور سہ رہے ہیں۔ غالباً کل یا پرسوں کسی پروگرام کو میں دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے کسی نے غالباً حیدر عباس رضوی صاحب نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ اردو زبان میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے لفظ ہیں، اگر کوئی عورت کی بیوی مر جائے تو اس کے لیے لفظ ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ کسی باپ کا یا کسی ماں کا فوت ہو جائے تو اس کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ اور یقیناً اردو میں ہی نہیں بلکہ کسی زبان کے اندر، حالانکہ عربی بہت ہی فصیح زبان ہے، اس عربی فصیح زبان کے اندر بھی کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ اس دکھ کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ بنا ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا دکھ ہے، ہم ان کے برابر کے شریک ہیں، اور اس برابر کی شرکت کے اندر ان کو تعزیت عرض کرتے ہیں۔ یقیناً وہ نونہال، وہ معصوم بچے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ درندے، وہ حیوان، اور وہ انسانیت کے نام پر اسلام کے نہیں بلکہ اسلام کے تو دشمنوں کے وہ ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کہ دشمن نے اسلام کے اندر سے، جیسا کہ اوائل کے اندر دشمنوں نے منافقین کو پیدا کیا، مکے اور مدینے کی سرزمین کے اندر ان منافقین کے ذریعے سے اسلام کے خلاف مختلف طریقے سے جو ہے وہ رسول اکرم کی زندگی سے ہی مختلف چالیں جو ہیں وہ چلی جا رہی تھی، اور رسول اکرم کو یہاں تک کہ قتل کرنے کی بھی سازشیں کی جا رہی تھیں۔ اسی طریقے سے یہ دشمنوں نے، کہ جو دشمن اسلام کے ازل سے دشمن ہیں، انہوں نے ان کو تیار کیا ہے، اور اس تیار کرنے کے بعد، اس تیاری کے بعد انہوں نے اسلام کے نام کو جو ہے وہ رسوا کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا کے سامنے غلط تصویر پیش کرنے کے لیے اپنا ایجنٹ کے طور پر ان درندوں کو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا ہے، اور ان کی کمک اور مدد کر رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ بعد میں مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ناظرین، یقیناً جو ہے وہ آپ اس چیز کی تائید کریں گے کہ دین اسلام میں جو انسان کا احترام ہے اور انسان کی جان کی قیمت ہے، اسلام مذہب دین اسلام کے نزدیک
واقعاً اکاش کہ ہمارے میڈیا میں ہمارے ان لوگوں کے ہاں کہ جو واقعاً قوم کے ساتھ جن کا رابطہ ہے، علماء، دانشور، اسلام کے ان تعلیمات کو اگر صحیح طریقے سے پیش کریں تو واقعاً لوگوں کو احساس ہو کہ دین اسلام کیسا دین ہے اور دین اسلام انسان کی طرف کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ گفتگو، اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ ایک مختصر بریک لیں گے اور آپ ناظرین کو بھی بریک کے بعد ہم اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیں گے۔ اگر آپ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو انشاءاللہ جب دوبارہ ہم بریک کے بعد آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے اور کالز کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ ایک بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔